السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے جلد فریزی قیمہ۔ اس کی ریسیپی بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے، تو اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قیمہ ہم نے لے لیا 1 کلو قیمہ، پیاز 2 عدد، ٹماٹر 2 عدد، لہسن کی 1 گٹھی، نمک حسب ذائقہ، ریڈ چلی ½ ٹیبل اسپون، ہلدی ½ ٹیبل اسپون۔ اب میں ان سب چیزوں کو ایک پین میں ڈال دوں گی۔ جی ویورز، تو میں نے ایک پین لے لیا ہے، اس میں 1 گلاس آف واٹر شامل کر کے قیمہ ڈال دیں گے۔ اب اس میں ساری ویجیٹیبلز شامل کروں گی میں۔ اس کے ساتھ ہی نمک، سرخ مرچ اور ہلدی اس میں شامل کر دوں گی۔ اب میں ان سب انگریڈینٹس کو مکس کر لوں گی اور 10 منٹس کے لیے اسے کور کر کے دم لگا دیں گے۔ اب میں نے ایک پین لے لیا اور اس میں ایگز بوائل کروں گی۔ تو میں نے یہاں پر 7 ایگز لے لیے ہیں جنہیں میں بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہم 10 منٹس کے لیے مزید اسے بوائل کریں گے۔ ابھی دیکھیں بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کا ٹائم نوٹ کرنا ہے 10 منٹس کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جلد فریزی قیمہ بنایا جا رہا ہے ہمارے کچن میں، تو اس کے لیے جن ویجیٹیبلز کی ضرورت ہے ان میں ہے 2 عدد پیاز، 3 عدد ٹماٹر اور 2 عدد شملہ مرچ۔ اب اس کی کٹنگ کس طرح سے کریں گے وہ آپ دیکھ لیں۔ جی، تو کٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا میں نے اس کی سائڈز اتار لی ہیں اور بیج میں یوز نہیں کروں گی، بیج میں نکال دوں گی۔ اب اس طرح سے آپ نے لمبی لمبی شیپ میں ٹماٹر کاٹ لینا ہے۔ اب میں شملہ مرچ کی کٹنگ کر لوں گی، اس کی سائڈز اتار کے بیج نکال لوں گی۔ بیج آپ نے اس کے اندر بھی یوز نہیں کرنے اور اس کو بھی آپ نے لمبی لمبی کٹنگ کر لینی ہے۔ یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کٹنگ کر رہی ہوں ویسے ہی آپ نے بھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اب یہاں پہ پیاز کی کٹنگ کریں گے، تو پیاز کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے پیاز کو چھیل لیتے ہیں۔ اس طرح سے میں نے اس کا چھلکا اتار لیا ہے۔ پیاز کو پیل آف کرنے کے بعد میں نے اس کے گول گول سلائسز کاٹ لیے ہیں، تو یہ قیمے کے اندر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ انہیں گول گول کٹنگ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لی۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے دم اوپن کر دیا ہے۔ پیاز، ٹماٹر اور لہسن، قیمہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہلانے کے بعد ہم ½ کپ آف آئل اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اب میں اس کے اندر ½ کپ آف آئل ایڈ کروں گی اور اسے بھوننے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ آپ نے اس کو اتنا اچھا سے بھوننا ہے کہ اس کا آئل نکل آئے۔ اب آپ اس کو ہلائیں گے اور اس کے بعد جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس کا آئل نکلنا شروع ہو جائے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہمارا قیمہ بالکل بھون چکا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پانی تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جب آپ بھون رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا چولہا بہت زیادہ تیز نہیں کرنا کہ قیمہ ہی نیچے لگ جائے۔ اب اس کے لیے جو مسالے ایڈ ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں۔ جی، تو 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ، 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا، ½ ٹی اسپون زیرہ اینڈ ½ ٹی اسپون بلیک پیپر۔ تو سب انگریڈینٹس ہم قیمے کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ قیمے کا کلر کافی چینج ہو رہا ہے، پانی بھی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر میں مسالے ایڈ کر دوں گی۔ مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے مزید بھوننا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ اس کا گھی نکل آئے۔ اب یہاں میں نے 3 ہری مرچیں لی ہیں جسے میں قیمے کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ جب بالکل بنائی کمپلیٹ ہونے والی ہو تو آپ نے یہاں پر ہری مرچیں ایڈ کر دینی ہیں۔ ہری مرچیں ایڈ کرنے کے بعد اسے مزید تھوڑا سا اور بھونیں گے کیونکہ ابھی اس کا آئل اچھی طرح نکلا نہیں ہے۔
جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا قیمہ بہت اچھے سے بن گیا ہے. اب اس میں ویجیٹیبلس ہم نے ایڈ کرنی ہے. ویجیٹیبلس کی کٹنگ میں نے کر کے رکھ لی تھی تو وہ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں. جی ویورز، تو یہ پیاز، ٹماٹر اور شملہ مرچ کی کٹنگ میں نے اس طریقے سے کر لی ہے. اب ہم ان تینوں کی لیئرز لگائیں گے سالن کے اوپر. جی ویورز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایگز کی کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے گول گول. جی ویورز، تو آپ نے دیکھا قیمہ کتنے اچھے طرح سے بن چکا ہے. اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی. تو میں نے یہاں پہ ہاف گلاس آف واٹر لے لیا ہے. یہ میں اب قیمے کے اندر شامل کر دوں گی کیونکہ اس طرح سے ویجیٹیبلز نیچے نہیں لگیں گی. میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے. اب اسے ایک دفعہ ہلانے کے بعد میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی. اب ٹماٹر ایڈ کر دیے اور لاسٹ پر آپ نے اس میں شملہ مرچ ایڈ کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اسے 5 منٹ کا دم لگا دینا ہے. جی ویورز، تو یہ ہمارا جلفریزی قیمہ ریڈی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت ہے، کتنا دیکھنے میں اچھا اور مزے کا لگ رہا ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. فیس بک پر بھی میرا پیج ہے، انسٹا پر بھی میرا پیج ہے فاطمہ's ہوم ریسیپیز کے نیم سے، تو وہاں پر بھی مجھے فالو ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.